یا اللہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہے۔ 100 آدمی تھے اس کے ساتھ اور 2500 اونٹ تھے، تو بہت زیادہ مال تھا، یہ لوٹنا نہیں ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلح کشاکش یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگی دور ہے، اس میں 5ویں جنگ یعنی اور دوسرا غزوہ، تو اس کا نام ہے غزوہ بوات۔ با کے اوپر پیش ہے تو اس کا نام ہے غزوہ بوات۔ تو یہ کب پیش آیا تھا؟ تو یہ جو ہے ستمبر کا مہینہ تھا، یعنی جنوری فروری کے لحاظ سے یہ ستمبر کا مہینہ تھا۔ 623 عیسوی تھی، ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور اس کے علاوہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر، اپنے ساتھ لے کر، اور مدینہ کے اندر اپنا جو امیر، اپنا نائب جو بنایا تھا، اپنا قائم مقام جو بنایا تھا، وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کے سردار تھے، اوس قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جب غزوہ بنو قریظہ کے بعد ان کا انتقال ہوا، یہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ اللہ سے ایسی موت مانگا کریں۔ یا اللہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور فرمایا کہ میرا سعد بیمار تھا، لگتا ہے وہ چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نکلے، اور آپ تو ویسے بھی اتنا تیز جو ہے چلا کرتے تھے، آپ کی جو چال تھی وہ بہت تیز تھی کہ جو صحابہ ہیں ان کو پیچھے دوڑنا پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی نکلے اور پیچھے جو صحابہ ہیں ان کے جوتوں کے تسمے ٹوٹ رہے تھے، اتنی تیزی سے آپ اندر داخل ہوئے تو وہ جو کمرہ تھا وہ بڑا کمرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد بن معاذ کی جو لاش تھی تو اس تک جب تشریف لے کر گئے تو اس طرح جیسے کوئی مجمع کو چیرتا ہوا جاتا ہے، یعنی اگر بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوں اور میں نے وہاں تک جانا ہو تو لہٰذا میں کبھی یوں ہوں گا کبھی یوں ہوں گا، ورنہ یہ بڑی مشکل ہوگی مجھے چلنے میں۔ تو تھا کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہاں پر گئے لاش کے قریب کہ جو ان کی باڈی تھی اس کے قریب، کہ ایسا لگا جیسے بہت بڑا مجمع ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جو کمرہ ہے یہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ان کا جنازہ اٹھایا گیا، تو جنازہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہلکا تھا، ویسے ان کا جسم بھاری تھا اور قد بھی لمبا تھا، سرداروں کے قد ویسے ہی لمبے ہوتے تھے اور عرب ویسے ہی لمبے ہوتے ہیں، آج کل اتنے لمبے ہوتے ہیں تو اس وقت کتنے لمبے ہوں گے۔ تو جو حضرت سعد بن معاذ کا جو جنازہ تھا اس کا وزن ہی نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سعد کے جنازے کا وزن ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارے کندھوں پہ نہیں جا رہا بلکہ یہ فرشتوں کے کندھوں پر جا رہا ہے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، عرش جھوم رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں اور غسل بھی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی چلو، جب تیز تشریف لے جا رہے تھے تو یہی فرمایا کہ جلدی چلو کہیں فرشتے اس کو غسل نہ دے دیں، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بوات کے اندر، جو دوسرا غزوہ ہے غزوہ بدر سے پہلے، تو اللہ کے نبی نے اپنا جو نائب ہے قائم مقام حضرت سعد بن معاذ کو بنایا، اور اس غزوے کے اندر اللہ کے نبی جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ کیا تھا کہ ایک قافلہ تھا جس کا جو سردار ہے وہ امیہ بن خلف تھا، جو مکے کے بڑے سرداروں کے اندر تھا، حضرت بلال کا یہ مالک تھا، تو ان سے آزاد کرایا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو ہے 100 آدمی تھے اس کے ساتھ اور 2500 اونٹ تھے، تو بہت زیادہ مال تھا۔ یہ لوٹنا نہیں ہوتا تھا بلکہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا، مکے والوں کا ہی جو سارا مال ہے وہ انہوں نے زبردستی چھین لیا تھا، اور انہوں نے بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو لہٰذا یہ سارا انہی کا مال تھا جو ان سے واپس لینا تھا۔ تو اس کو ایک لوٹنا جو ہے کہنا بہت ہی غیر مناسب بات ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے میں سریہ نخلہ کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، اور اس کے علاوہ کیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور اس میں جو علم بردار ہیں یعنی جھنڈا ہے وہ سفید تھا، اور جس کو جو اللہ کے نبی نے جھنڈا عطا کیا تھا وہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تفصیل ہے سریہ وہ غزوہ بوات کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔